نحمد ونصلي ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ طٰہٰ کا رکوع نمبر 8 اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 129۔ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی اور ان کے عذاب کے لیے قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب کا بھی اترنا لازم ہو جاتا۔ بس آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر فرمایا کریں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں، طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر میں اور اس کے غروب سے قبل نماز عصر میں، اور رات کی ابتدائی ساعتوں میں یعنی مغرب اور عشاء میں بھی تسبیح کیا کریں، اور دن کے کناروں پر بھی یعنی کہ نماز ظہر میں جب دن کا نصف اول ختم اور نصف ثانی شروع ہوتا ہے۔ اے حبیب مکرم، یہ سب کچھ اسی کے لیے ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے حبیب ان کی دل آزاریوں، بہتان درازیوں، بدخویوں پر صبر فرمائیے اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے حمد و تسبیح میں مشغول رہیے۔ ہم آپ کو خوش و خرم فرما دیں گے، اسلام کو وہ عروج حاصل ہوگا کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور یہ بتکے ہوئے جانوروں کی طرح دور بھاگنے والے آپ کی روشن کی ہوئی شمع ہدایت پر پروانہ وار نثار ہوں گے۔ ان کی ساری خوشیاں اور آرزوئیں اس بات میں سمٹ کر رہ جائیں گی کہ تیرے اشارہ آبرو پر جان دے دیں اور تیرے قدموں پر اپنے سر قربان کر دیں۔ اس آیت میں نمازوں کے اوقات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ قبل طلوع سے مراد نماز صبح اور قبل غروب سے مراد نماز عصر، انا اللیل سے مراد عشاء اور تہجد، اس کے اطراف نہار اور نہار سے مراد ظہر اور مغرب ہے۔ اور آپ دنیاوی زندگیوں میں زیب و آرائش کی ان چیزوں کی طرف حیرت و تعجب کی نگاہ نہ فرمائیں جو ہم نے کافر دنیا داروں کے بعض طبقات کو عارضی لطف اندوزی کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہی چیزوں میں ان کے لیے فتنہ پیدا کر دیں، اور آپ کے رب کی اخروی عطا بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دائیں حق کے لیے یہ چیز کبھی بھی بڑی تشویش کا باعث ہوتی ہے کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، فسق و فجور میں مگن رہتے ہیں اور انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو الٹا نازع مشفق کی پگڑی اچھالتے ہیں، ان کی توہین جو ہے وہ کرتے ہیں، اور پھر بھی ایسے لوگوں کی دولت و ثروت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ان کی حیت اور ان کا رعب کا دائرہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور انکار حق کے باوجود وہ دندناتے پھرتے ہیں۔ کمزور انسان سوچنے لگتا ہے کہ گمراہ ہوتے تو قدرت ان سے اتنا تغافل نہ برتتی اور ان کو اتنی لمبی مہلت نہ دیتی، ان کو اتنی ساری آسائشیں نہ دی جاتی۔ تو اس آیات میں اپنے محبوب کو خطاب فرما کر سب دایان حق کو، جو حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ساز و سامان جو کفار کو دیا گیا ہے، اس کو للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو۔ یہ دولت ان کے راہ راست پر ہونے کا انعام نہیں، بلکہ ان کے آزمائش کو سنگین اور ان کے امتحان کو اور زیادہ دشوار بنا رہی ہے۔ اور وہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائے، اس پر ثابت قدم رہے اور ہم سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ رسول ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس ان باتوں کا واضح ثبوت یعنی قرآن انہیں آ گیا جو اگلی کتابوں میں مذکور تھی؟ اس دنیا فانی کے ساز و سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں ہی کیوں؟ آپ کی پروردگار نے حبیب جو پاکیزہ اور حلال روزی، جو نور ہدایت، جو سعادت نبوت اور جو مراتب عالیہ آپ کو عطا فرمائی، ان کے سامنے اس مال و متاع کی قدر و قیمت ہی کیا ہے؟ یہ بہار آج نہیں تو کل خزاں کی نظر ہو جائے گی اور یہ سب ایک معاشی بحران میں جو ہے مبتلا ہو کر رہ جائیں گے، اور پھر موت کے ایک ہی جھٹکے سے یہ دھرم بھرم ہو کر رہ جائیں گے۔ لیکن آپ کے حسین باغ کی بہار سے ہمیشہ جو ہے وہ پھول کھلتے رہیں گے، اور آپ کی جو ہے یہ کملات سے چمن چمن جو ہے وہ آراستہ ہوتا رہے گا، اور فیض و برکات جو ہے ہمیشہ جاری رہیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ نماز جو ہے وہ تمام خزانوں کی کنجی ہے، اور ہجوم مصائب کے وقت انسان کی جو ہے وہ ڈھال ہے۔ اور پہلی آیت میں اقامت صلاۃ کا حکم صرف اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ اب ارشاد ہے، اے محبوب جتنے تیرے ہیں سب کو ہماری بارگاہ میں شرف باریابی حاصل کرنے کا اذن عام ہے۔ تیرے دامن رحمت میں جتنے پناہ لینے والے سب کو بتا دو کہ آپ کے رب کے فیض و عطا کے چشمے جاری ہیں، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی سراب دنیا کے پیچھے مارا مارا نہ پھرے، اور جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، دوڑ کر آؤ، میرے رب کی بحر رحمت کی موجیں تمہاری منتظر ہیں۔ یہاں اہل سے مراد آقا علیہ السلام کے سارے غلام، حضور علیہ السلام کی ساری امت ہے، اور خاندان رسالت بطری کے اولیاء اس حکم میں شامل ہے۔ آقا علیہ السلام حضرت خاتون جنت اور شیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح نماز کے لیے خود بیدار کرتے تھے۔ افسوس کہ آج ایک بڑی جماعت جو ہے وہ نماز سے غافل ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ان سب کو نماز کی حقیقت کا علم ہوتا تو اس میدان میں سب سے آگے ہوتے، جس طرح ان کے اسلاف جو ہیں وہ اس میدان میں سب سے آگے تھے۔
یہی حال اسلاف کا، تو یہی حال عام مسلمانوں کا بھی ہے کہ صبح سے شام تک بازاروں میں کاروبار کریں گے، کوئی تھکن محسوس نہیں ہوگی، خواتین سارا سارا دن گھروں کے کام کریں گی، بچے سارا سارا دن اسکول میں، پھر ٹیوشن اور ہر طرف جائیں گے، لیکن جو غفلت برتی جاتی ہے وہ صرف اور صرف نماز کے لیے برتی جاتی ہے۔ کوئی موسم ہمارے کاموں میں آڑے نہیں آتا، لیکن نماز کے لیے ہر آڑ جو ہے وہ آگے کھڑی ہوتی ہے۔ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے لیسٹ چیز ہے، سب سے جو ہے وہ ان بادر چیز ہے، جسے ہم بالکل ایک ٹائم ملا تو کر لیں گے اور جلدی سے کر لیتے ہیں، مطلب ایک سر سے اتارنے والا بوجھ ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ سارے کاموں سے پہلے اس کو ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل پہ لانا چاہیے، لیکن ہم ایسے نہیں کرتے، بلکہ اس کو سب سے آخری جگہ دیتے ہیں۔ نماز کو اپنے سارے کاموں میں سب سے آخر جگہ نماز ہوتی ہے۔ یہ اگر سب سے پہلے دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ادھر جائے، ایک بوجھ اتار کے ہم اللہ کے حوالے کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رازق میں ہوں اور رزق کی ساری ذمہ داری میری ہے، اور یہ سارے خزانے بھی میرے ہیں، اور روزی بھی میں ہی دیتا ہوں، تمہارے اہل ویال کو بھی میں ہی پالتا ہوں۔ اور کفار جو ہے ان کو صبح شام میں نہایت خداوندی سنائی جا رہی، سمجھائی جا رہی ہے، قدم قدم پر معجزے دکھائے جا رہے ہیں، ہدایت کی روشنی ہر سو پھیل رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آج تک کوئی ایسی نشانی نہ دکھائی گی جس سے آپ کا سچا ہونا ثابت ہو، تاکہ ہم فوراً ایمان لے آتے۔ آگے آیت میں 134، اگر ہم ان لوگوں کو اس سے پہلے کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالتے تو یہ کہتے ہیں ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کر لیتے، اس سے قبل کہ ہم اس میں ذلیل و رسوا ہوتے۔ فرما دیجئے ہر کوئی منتظر ہے، سو تم انتظار کرتے رہو، بس تم جلدی ہی جان لوگو کہ ان لوگ کہ کون لوگ راہ راست والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری سی تو ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں، ساری پہلی کتابیں ایسے ہی دلائل سے بھری پڑی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی صداقت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس قرآن کے نزول کے بعد کیا کسی ایسی نشانی کی ضرورت باقی ہے جس کے تم منتظر ہو؟ اور ان ساری حجت بازیوں کا مختصر اور ایک دندان شکن جواب جو ہے وہ اس آیت میں دے دیا گیا ہے کہ الحمد للہ ربنا ورب الملائکۃ والروح والصلاۃ والسلام علی حبیبہ نورہ قلوبنا وقرۃ اعیننا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورحمۃ للعالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورۃ طٰہٰ کا یہ رکوع نمبر 8 اختتام پذیر ہوا، اور یہاں پر ہماری سورت بھی اختتام پذیر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اپنی نسلوں میں اس کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔